بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دے دیا، امی اس وقت ٹی وی پر میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گی، جب وہ ختم ہو جائے گا تو کچھ کام کروں گی۔ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے افطاری کی تیاری کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی۔ پھر اس خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ میں نیچے آ کر بیٹھوں گی تو امی مجھے بار بار بلاتی رہیں گی۔ لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماں کو گھبراہٹ ہو گئی اور وہ اوپر گئی۔ دروازے پہ جا کے کافی آوازیں دیں پر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ماں اور گھبرا گئی۔ پھر ماں نے اس کے نیچے کھڑے بھائی کو اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا۔ سب لوگوں نے آواز لگائی، جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا ٹی وی چل رہا ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی پڑی ہے۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کہ وہ کئی ٹن وزنی ہے۔ اب سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی، اور پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا، اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی۔ اب ایسا منظر ہو گیا تھا، جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی، اور جب ٹی وی کو رکھو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا ہے اور لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ویسے ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی تو تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے کر جانے لگے۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا، اب ٹی وی بھی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لوگوں نے قبر دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا قبر میں، اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا۔ پھر دوبارہ ٹی وی لے کر چلے تو پھر وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا، یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کار تیسری بار لڑکی کو قبر میں رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہماری سمجھداری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دکھا دیا۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ہم سے بیکار انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہند کے کسی شہر میں ایک مسجد میں کچھ سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیجئے۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرہ میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کھنکجوئے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کی گھکی بند ہو گئی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ استغفار کر کے، گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کھنکجورے لاش کا گراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔
ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کھنکجورے قبر کے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جوں توں قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اسی سبب سے ہوا۔ ناظرین، یہاں 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو اور بالغ ہو، جو اس اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر ایسے شخص کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں جو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان کو روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں، وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے۔ نماز کی قضا نہیں، نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلہ میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن تک مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہوا تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کی شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کی عورت روزہ بھی رکھے گی اور نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے
اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچہ کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3 ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک قعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کی نصف معاف کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک گندم دے دے، 1 کلو گرام تقریباً نصف کلو گرام گندم دے دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی عورتیں کون سی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اگر بعد میں بھی صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کو قضا کرے گی۔ اگر بعد میں بھی پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، پس تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیز ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے روزے چھوڑے گئے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔